ہماری بہنوں نے نمازیں بھی پڑھی. اب رمضان کے مہینے میں بچوں کی دیکھ بھال بھی کی، شوہر کی اور بڑوں کی خدمت بھی کی، روٹی بھی تیار کی، سحری بھی تیار کی، تلاوت بھی تیار کی، تلاوت بھی قرآن کی. اور عید کی نماز کے بعد میں پوچھتا ہوں بیٹیوں اب کیا ہوا تمہیں؟ اب کون سی پریشانی آ گئی؟ جب تم رمضان میں نماز بھی پڑھ رہی تھی، آج کیا پریشانی ہے؟ تو دیکھو قرآن نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند و بالا ہو اگر پکے سچے مومن ہو. سستی مت کرنا، کاہلی مت کرنا. اس وقت رمضان کے بعد ہم نے رمضان میں سستی نہیں کی تو مسجدیں بھر دی، سستی نہیں کی تو گھر گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، سستی نہیں کی تو ہر گھر میں روزے دار دکھائی دے رہے تھے، سستی نہیں کی تو ہماری بیٹیاں قرآن پڑھ رہی تھیں، سستی نہیں کی تو ہماری بیٹیاں نماز پڑھ رہی تھیں. اور جب یہ سستی آئی ہے تو نماز ختم کر دی ہے. میں کہتا ہوں اے بیٹیوں، تم خاتون جنت کی کنیزیں ہو اور کنیزیں فاطمہ بن کر اپنے آپ کو پیش کرو، رب کی رحمتوں کا سایہ تم پر نثار ہو. اپنے آپ کو پیش تو کر لو، مگر ہم اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب تک ہم نے نعرہ رسالت، فیضان کریمی، فیضان کریمی، نعرہ تکبیر، حضور سید صاحب کے ساتھ قبلہ. تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو، لوگ کیا ہے جلسوں میں جلوسوں میں بھی اب آ رہے ہیں نا تو اپنی نفسانی لذتوں کا سامان تلاش کر رہے ہیں، ایسی چیز جس سے انہیں فائدہ ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو وہ سوچ رہے ہیں یار مولانا کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ہر سنی جنت میں جائے گا. مولانا ہم سے نماز کی بات کر رہے ہیں. بھائی نماز فرض ہے، نماز فرض ہے. اور جب تم نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرو گے پھر اس کی لذت دیکھو، اور پھر گھر میں برکتیں بھی دیکھو، لذتیں بھی تمہیں ملیں گی. آدمی خاتون جنت کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، آج تو اب بیٹی کے گھر میں ایک دن کا فاقہ ہو جائے پورے پریوار کو معلوم ہو جائے گا، اور آتے لاٹھی ڈنڈے شروع. اس دور میں بیٹی یہی نہیں سمجھ رہی ہے کہ میرا ہمدرد کون ہے. اگر شوہر زیادتی کر رہا ہے تو شوہر ذمہ دار ہے، اور بیٹی زیادتی کر رہی ہے دلہن بن کر تو وہ ذمہ دار ہے، جواب دینا پڑے گا اسے. خاتون جنت کی سیرت پڑھ، اور جب تو نبی کی بیٹی کی سیرت پڑھے گی تو تجھے پتا چلے گا کہ فاطمہ ہے کیا. ہم سوچتے ہیں، ہمارے بعض بیٹیاں سوچتی ہیں ہمارے 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 7 بھائی ہیں. بے بھائی تیرا کیا کریں گے، نوابوں کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے ہیں اور غریبوں کے گھروں میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. اور شہنشاہوں کا شہنشاہ، نبیوں کا امام رحمت للعالمین، آپ کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو آپ نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کی نہیں کی؟ ارے کی نہیں کی؟
اگر خاتون جنت ہی کی تو اولاد بیٹھی ہے یہاں، شادی ہوئی اور رخصتی کا جب ٹائم آیا وقت اور خاتون جنت کو رخصت کرنے لگے نبیوں کے امام، تو خاتون جنت چلیں اور اے بیٹیوں، آپ اگر گفتگو سن رہی ہو گھر میں بیٹھ کر، پردے میں بیٹھ کر، کہیں پر بھی، تو جاؤ علماء کی موجودگی میں، انشاءاللہ پوری گارنٹی ہے تو خاتون جنت کی کنیز بن جا، انشاءاللہ تیرا جو شوہر ہوگا وہ تجھے علی جیسی محبت نہیں دے سکتا، لیکن غلام علی بن کر تجھے محبت ضرور دے سکتا۔ تو اپنے آپ کو کنیز فاطمہ تو بنا۔ خاتون جنت نے چند قدم باپ سے رخصت ہوئے۔ دوستو، لوگ کہتے ہیں باپ کا دل جو ہے وہ تھوڑا سخت ہوتا، لیکن باپ کا دل سخت نہیں ہوتا، ماں کا دل بھی سخت نہیں ہوتا، باپ کا دل بھی سخت نہیں ہوتا۔ رخصت جب ہم بیٹی کو کرتے ہیں تو آپ نے بیٹی کے ڈولے کے قریب کتنے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھیں؟ بولو، اگر باپ سخت دل تھا تو آنسو کیوں ہے؟ باپ پتھر دل تھا تو اس کے دامن تر کیوں ہے؟ حضرات، جب نبی کی بیٹی رخصت ہوئی، چند قدم چلی اور پھر واپس آئی پلٹ کے، عرض کیا اے رحمت للعالمین، آپ کی بیٹی نیا گھر بسانے جا رہی ہے، کچھ نصیحت فرما دیں۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، محبت کے ساتھ بولو۔ یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرما دیں۔ آج کی بیٹی اگر پلٹ کے آ گئی تو نصیحت کے لیے نہیں آئے گی، ابا جو تم نے واشنگ مشین دی ہے وہ تو ٹوٹ گئی، جو فریج دیا ہے وہ اس کا کونا کھسک گیا، جو ڈبل بیڈ دیا ہے اس کا پٹلا نکل گیا، شکایت کرنے آئے گی۔ مگر نبی کی بیٹی پیغمبر کی بارگاہ میں نصیحت سننے آئی ہے، سبحان اللہ، نصیحت لینے آئی ہے۔ اب نصیحت عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کچھ نصیحت فرما دے جو ہماری زندگی آسانی کے ساتھ گزرے۔ سبحان اللہ، رے فاقہ مستی الگ بات ہے یار، سکون الگ بات ہے، فاقہ ہونا الگ بات ہے۔ نوٹوں کی گڈیوں پر سونے والوں کو سکون نہیں ملتا ہے، اور اللہ اللہ کرنے والے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر انہیں سکون مل جاتا ہے۔ خاتون جنت نے عرض کیا ابا نصیحت فرما دیں۔ اب نصیحت کیا دی اللہ کے رسول اللہ، وہ بھی سنو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب خاتون جنت نے عرض کیا ابا نصیحت فرمائیے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے بیٹی، جب جب تیرا شوہر گھر میں داخل ہو مسکرا کر اس کا استقبال کرنا۔ جملے نوٹ کیجئے، ہم بھی کسی بیٹی کے باپ ہیں، یا بھائی بھی موجود ہیں، باپ بھی موجود ہیں، مائیں بھی موجود ہیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اچھا اخلاق دینا عبادت ہے، بیٹی کو اچھی تعلیم دینا عبادت ہے، بیٹی کی زندگی میں خاتون جنت کی سیرت بھر دینا یہ بھی عبادت ہے۔ میاں صاحب قبلہ نے ایک ہی جملہ میں نے سنا تھا کہ مدرسے کا
تو یہ علم جو ہے، علم جب آپ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ گھر بگاڑنا. اگر کسی بیٹی کا گھر بگڑ رہا ہے تو ڈائریکٹ ہاتھ اس کی ماں کا ہوگا. ارے تم ماں ہو، جب تم نے اپنا گھر نہیں بگاڑا تو بیٹی کا گھر کیوں بگاڑ رہی ہے؟ سمجھا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب جب تیرا شوہر گھر میں داخل ہو، اپنے شوہر کا مسکرا کر استقبال کرنا. سبحان اللہ. آپ بتاؤ یار، جب مسکرا کر استقبال ہوگا تو شوہر کے دماغ کا سارا فطور ختم ہو جائے گا. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی. پہلے ہم سے تو نبٹ لو، میسر بھائی کا استقبال تو بعد میں ہوگا، ابھی کرا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. اب ہم بتا دیں جو بات چل رہی ہے وہ تو پوری کریں تاکہ ادھوری نہیں رہنی چاہیے. میں اس مرتبہ بھی 10 سال میں آیا ہوں تقریباً کھٹیمہ. ہم 10 سال میں آئے. ہم تو سوچ رہے تھے بڑا اچھا مجمع ہوگا، بہت اچھے سننے والے لوگ ہوں گے، چونکہ اس سے پہلے جب ہم آئے اچھے لوگ ملے. لیکن اب چونکہ یہ 40ویں کی محفل ہے، کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں، کیا نام ہے ان کے لڑکے کا جن کا انتقال 40واں؟ ارشاد بھائی جن کا انتقال ہوا، ان کا کیا نام ہے؟ نثار بھائی. اچھا، مولانا عرفان صاحب نے ارشاد بھائی کا 40واں کر دیا. جو کہہ رہے تھے نا، ارے کہہ نہیں رہے تھے کہ تیسری جماعت میں ارشاد بھائی نماز پڑھتے تھے؟ نثار بھائی، ارشاد بھائی کے والد نثار بھائی، ان کا یہ 40ویں کی محفل ہے. اور ایک مسئلہ، ایک عملی زندگی میں آپ نے کوئی بھی اسلامی بات شروع کی تو انشاءاللہ اللہ اس کا ثواب نثار بھائی کو بھی عطا فرمائے گا. تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ نثار بھائی کا 40واں ہے، لیکن جب بیٹھو گے تو ثواب تمہارے دادا اور پردادا کو بھی ملے گا. یہ ہماری سوچ جو ہے وہ چھوٹی ہو گئی مسلمانوں کی، اور اسی سے ہی ہم کمزور سے کمزور اور لاغر سے لاغر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج ہمیں انہی چیزوں کی ضرورت ہے جو اسلام نے ہمیں دی. ہماری بہنیں بیٹیاں عمل کریں اس پر، اور پھر دیکھو شوہر گھر میں آئے تو اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو کا جغرافیہ صحیح کرو. شوہر کو دیکھتے ہی تمہارے چہرے کا جغرافیہ بگڑ جا، لبوں کا تبسم اڑ جا ہے، آنکھوں میں اور پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں. ارے بہن، اے بیٹی، تجھے تو خاتون جنت کی زندگی پر عمل کرنا چاہیے، اور جب تم ان کی زندگی پہ عمل کرے گی تو تو جا خاتون جنت کے آنچل کے سائے میں جنت میں جائے گی. اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھی، اس امید کے ساتھ کہ آپ بیٹھے میں بھی بیٹھ گیا، اور مجمع زیادہ ہوتا تو میں کھڑا ہو جاتا، لیکن اس امید کے ساتھ اللہ قبول فرمائے. اور دیکھو اچھے پیر صاحب آل رسول موجود ہیں. جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں، جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو مرید نہیں ہوئے ہیں؟ 4 5 6 7 آدمی. تو بہترین موقع ہے. جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں آپ آل رسول کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیجئے، اور جو مرید ہو گئے ہیں ذکر و اذکار اور روحانی فیضان حاصل کرنے کے لیے
وہ طالب بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم بھی کسی ایرا غیرہ کے مرید نہیں ہیں، ہم بھی حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور نہ ہم کسی عجیب و غریب آدمی کے لیے آپ سے کہیں گے کہ صاحب ان کے مرید ہو جاؤ۔ تقریباً 15 سال سے جب حضور حامد میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ حیات تھے، جب سے لے کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، راتوں کو بھی ہم رکتے ہیں تو رات بھی دیکھتے ہیں، صبح بھی دیکھتے ہیں۔ جتنی مصروف زندگی ہے اس میں راتوں کو اٹھ کر اللہ اللہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو حصول فیض کے لیے آپ حضرت سے طالب بھی ہو سکتے ہیں، مرید بھی ہو سکتے ہیں۔ میں کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ پڑھو بیٹا۔ یہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھو آرام سے۔ نیچر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار مچل کر جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔